السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا قول اصلاح تسلیم کی پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 16واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 16واں سبق ہے۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو ایک مسلمان کو کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگنی چاہیے تاکہ آپ نیک کام تک پہنچ سکیں، اور پہنچنے کے بعد میں اس کو پورا کر لے جائیں، اور پورا کر لینے کے بعد میں وہ کام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو عمل کرنا بھی، تو عمل کرنے کے لیے بھی دعا کی جائے، عمل کو قبول کرانے کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہزاروں قسم کے ایسے پرابلم ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اعمال شرائط کے مطابق قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ مگر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی اپنی نہایت ہی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو پروردگار عالم ہماری عاجزی کی بنیاد پر ہماری دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو ہماری عبادتوں میں اگر کوئی کمی بھی رہ گئی ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کمی کو پورا کر کے ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو دعا سے کبھی اعراض نہیں کرنا چاہیے، دعا سے کبھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا زیادہ بن سکتا ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ اور اس میں روزے کا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس وجہ سے رمضان کا ہر روزہ یہ فرض عین میں شمار ہوتا ہے۔ اور فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بالغ، عاقل بالغ مسلمان، غیر مسافر و مریض کے اوپر یہ روزہ فرض ہے ادا کے اعتبار سے کہ اس کو ادا ہی رکھنا ہے اور اس میں قضا کا تصور بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فرض عین کہ ادا ہی کرنا ہے، اس میں قضا کا تصور بھی نہیں کرنا ہے، یعنی جہاں تک بن سکے اس روزے کو ادا ہی رکھیں گے، اس کو قضا نہیں ہونے دیں گے۔ قضا جیسے عورت کو حیض آ گیا، اب وہ رکھنا چاہتی ہے پھر بھی نہیں رکھ سکتی ہے کہ قانون نے اس کو روک دیا ہے، تو اب یہ اس کی جو روزے کی قضا میں جا رہا ہے وہ ارادے سے نہیں جا رہا ہے، بلا ارادہ قضا میں جا رہا ہے۔ ارادے سے قضا کی اجازت، جیسے کوئی آدمی اسلامی اعتبار سے ٹریولر بنتا ہے، یعنی 92 کلومیٹرز یا 57.5 مائلز اگر وہ کنٹینیو جانے کے ارادے سے نکلا ہے تو اسلام نے اس کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے سفر کی وجہ سے، اور چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اس کی چوائس پہ چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے اس کو اجازت دے دی۔ تو یہاں جو قضا کرنا ہے وہ بالارادہ ہے، مگر بالارادہ وتھ پرمیشن ہے، اس وجہ سے وہ گناہ میں نہیں جاتا ہے، وہ معافی میں جاتا ہے، کہ جس کو رخصت کہا جاتا ہے اسلام میں، کہ کوئی چیز کرنے کو کہا
اور پھر اس میں آپ کی چوائس کے اوپر چھوڑ دیا تو اس کے دو پہلو ہوتے، ایک عزیمت اور ایک رخصت۔ عزیمت کا مطلب کچھ کتنی بھی تکلیف ہو اس کے باوجود میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، بھلے سفر میں ہوں، سفر میں تکلیف ہوگی مگر پھر بھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ رکھوں گا۔ تو یہ آپ نے عزیمت پر عمل کیا کہ آپ کو بہت بہت ثواب ملے گا کہ آپ کو پرمیشن تھا نہ رکھنے کا، پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں مجھے رکھنا ہی ہے، میں قضا کرنا نہیں چاہتا ہوں، تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں شریعت میں عزیمت۔ اور آپ نے کہا کہ نہیں یار سفر میں تکلیف زیادہ ہے تو نہیں رکھنا ہے، بعد میں قضا کر لیں گے، تو یہ آپ کا گناہ میں نہیں جائے گا لیکن آپ کے لیے اجازت میں ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن فرماتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حالت سفر میں بھی تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم بیمار ہو جاؤ پھر بھی روزہ رکھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ بھلے اجازت ہے قضا کرنے کی مگر جب بھی آپ اس کو رکھیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ادا روزہ رکھا، رمضان کے بعد اس روزے کو آپ قضا ہی کی نیت سے رکھیں گے۔ حائضہ عورت بھی روزہ رکھے گی تو کیا کرے گی؟ رمضان کی قضا، مطلب یہ ہوا کہ ادا نہیں ہے، قضا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیمار نے نہیں رکھا، رمضان کے بعد اچھا ہو کے روزہ رکھا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رمضان کا ادا روزہ رکھتا ہوں، نہیں، یہی کہے گا کہ میں اس ادا کی قضا کر رہا ہوں۔ ٹریولر بھی یہی بولے گا میں قضا کر رہا ہوں۔ تو ادا اور قضا میں جتنا بڑا فرق ہے اتنا ہی روزہ رکھنے اور یہاں نہ رکھنے میں فرق موجود ہے، کہ ادا کا حکم ہی الگ ہوتا ہے کہ وہاں مجھ سے مانگا گیا ہے، مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تجھے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے اور میں اس وقت میں اس کام کو کروں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا میرے ساتھ رہتی ہے کہ میں نے اس کے حکم پر عمل کیا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کام کو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں ہمیں رب کی رضا بھی مل جاتی ہے۔ اور قضا کے اندر اگر پرمیشن ہے تو گناہ میں نہیں جاتا ہے مگر پھر بھی کہا جائے گا کہ جو حکم ملا تھا اس کا مثل لا کر کے پیش کر رہا ہے، ہو بہو نہیں ہے۔ مثل کا مطلب ہی ہوا نا کہ بھئی کسی کی چیز ہے وہ ہم سے ٹوٹ گئی تو اس کے مثل مارکیٹ میں ملتی ہے تو ہم کہیں گے بھئی گھبراؤ نہیں، میں تمہاری چیز تو مجھ سے ٹوٹ گئی ہے مگر اسی کمپنی کی وہ چیز ملتی ہے، میں لا کے تمہیں دے دوں گا، تو میں نے لا کے اس کو دیا تو اس کو مثل کہتے ہیں کہ وہ سملر نہیں ہے، وہ سملر ہے مگر وہ عین نہیں ہے، ہو نہیں ہے، اس کی دوسری چیز لا کر کے اس کی جگہ پر میں نے رکھی ہے۔ تو ادا اور قضا میں یہی فرق ہے۔ ادا میں جو حکم مجھے ملا میں نے ہو بہو اس کو پیش کر دیا، اور قضا کے اندر میں ہو بہو پیش نہیں کرتا ہوں، اس کا مثل لا کے پیش کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت تو مجھ سے نہیں ہو سکا لیکن دوسرے وقت میں اسی کی طرح سے روزہ رکھ کر کے میں تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، اسی کے مثل۔ تو عین اور مثل میں جتنا فرق موجود ہے اتنا ہی فرق ادا اور قضا میں موجود ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ میں روزہ ادا رکھوں، اس کو قضا نہ ہونے دوں۔ آج کل مسئلہ کیا چلا ہے کہ تھوڑی بہت بھی بیماری ہوتی ہے نا، سر میں درد ہے روزہ نہیں رکھنا ہے قضا کر لوں گا، تھوڑا سا بدن میں درد ہے روزہ نہیں رکھنا ہے قضا کر لوں گا۔ اور ڈاکٹروں کی تو بات ہی چھوڑو، ان کے پاس تو جاؤ تو جان بوجھ کے یہی کہتے ہیں کہ مسلمان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ روزہ رکھنا بہت اچھا ہے ہیلتھ کے حساب سے، مگر پھر بھی آپ کو ایڈوائز کیا کرے گا کہ روزہ مت رکھو، تمہیں اس بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اکثر ان کی ایڈوائز غلط ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ کسی ڈاکٹر کی بات کے اوپر فوراً بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آج کل کے اکثر ڈاکٹر وہی ہیں جو دین سے دور ہیں، کہ دو سسٹم ہم نے بنا دیے نا کہ دنیا میں کوئی بہت آگے ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ دین میں نہیں ہے، اور دین میں کوئی بہت آگے ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ دو چیز الگ کر دی، مولوی کا سسٹم الگ ہو گیا، ہم لوگوں کا ٹوٹل سسٹم ادھر ہے، آخرت کی طرف ہے۔ وہ دنیا والی بات آئے گی نا تو آپ کہیں گے مولوی کو دنیا کا کیا پتا،
मौलवी को दुनिया की बात क्या मालूम, मौलवी दुनिया के बारे में क्या जाना, ये बोलेंगे, इससे आगे नहीं बोलेंगे कि भाई दुनिया की बात आएगी तो आप हमारे मशवरे पर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई इनका ताल्लुक उस जानिब से है, इसलिए उधर की बातें इनसे पूछेंगे, इधर की नहीं पूछेंगे। और दुनिया वाला है तो उससे उधर की पूछेंगे, इधर की नहीं पूछेंगे। और वो दुनिया वाला आदमी है, वो बाहर रास्ते में घूम रहा है, तुम कहो कि भाई वो जुमा की नमाज फला जगह पर ये ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है, तो वो क्या बताएगा, देखो वो सॉरी मेरा काम नहीं है, हमारा काम इधर वाला है, आप जाके किसी मौलाना से मालूम करना कि ये मसला क्या है। तो हमने दोनों चीजें बदल दी है, दुनिया वाला सिस्टम अलग कर दिया और आखिरत वाला सिस्टम अलग कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, दोनों के जाने मजबूत, उधर भी इतना नॉलेज हासिल करो, इधर भी इतना नॉलेज हासिल करो, ताकि हम दुनिया में भी आगे रह सके, ताकि हम दीन के मामले में भी आगे रह सके। और मुसलमान के बारे में जब भी कहा जाए तो मुसलमान की दुनिया को नापो तो हम टॉप पे नजर आने चाहिए, और मुसलमान के दीन को नापो तब भी वो किस पर नजर आना चाहिए, टॉप पे नजर आना चाहिए। हालांकि दोनों सिस्टम को हमने फर्क कर दिया, इसलिए बहुत सारे हमारे मसाइल इस्लाम के मामले में भी उलझ के रह गए हैं। अदा और कज़ा बहुत बड़ा फर्क है, और डॉक्टरों की बातों पर एतमाद नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो दुनियावी लाइन का आदमी है, उसको पता नहीं कि अल्लाह का हुक्म क्या होता है, उसको मालूम नहीं कि अल्लाह के हुक्म की अहमियत क्या होती है, उसको ये मालूम नहीं है कि अदा और कज़ा के दरमियान कितना बड़ा फर्क है। वो मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ इंसान की बॉडी के बारे में जो कुछ जानता है और उसकी हकीकतों के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो इसलिए उससे मसला ये नहीं मालूम किया जाएगा, रोजा रख सकते हो नहीं रख सकते हो उलमा से मालूम करो, तो वो आपको बताएंगे कि भाई इस बीमारी में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि रोजा रखने से वाकईतन तुमको नुकसान हुआ है, तो दोबारा इस्लाम तुम्हें बचने को कहेगा। लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट मजहबी लोगों को पूछे बगैर दुनियावी डॉक्टरों के ऊपर एतमाद और भरोसा अल्लाह के दीन के मामले में करना कतई गलत है। इसलिए हमारे उलमा और फुक़हा ने हर जगह पर कैद लगाई है कि बीमारी में रोजा न रखने की इजाजत है, मगर या तो तुम्हारा तजर्बा और एक्सपीरियंस से तुमने मालूम किया है तो इजाजत मिल सकती है, या अच्छे दीनदार से मालूम करके आप इस फैसले पर जा सकते, तन्हा डॉक्टर का फैसला इसमें इनफ नहीं हो सकता। तो छोटी छोटी बातों में लोग रोजा छोड़ देते हैं। अदा और कज़ा का फर्क लोगों को मालूम नहीं। मैं उसको एक मोटी मिसाल से आपको बताऊं ताकि समझ में आ जाए कि भाई समझ में आ जाए तो एक ही बात जो है ना वो इंसान की जिंदगी बदल देती है, और समझ में ना आए तो आप रोजाना बयान सुनाओ मगर एंडिंग उसका क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, एंडिंग जीरो ही रहेगा। समझ में नहीं आता है तो एंडिंग जीरो, और समझ में आ जाए तो एक बात इंसान की जिंदगी को बनाने के लिए काफी हो सकती है। मैं आपको अहमियत बताऊं, अल्लाह के हुक्म की अहमियत अल्लाह ने खुद बताई, मेरे हुक्म की अहमियत क्या होती है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। इन्नमा अमरुहु, बेशक अल्लाह का हुक्म क्या है, उसका असर क्या है, उसकी अजमतें क्या हैं, और कायनात की चीजें अल्लाह के हुक्म पर किस कदर अमल करने के लिए तैयार रहती है, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमरुहु, बेशक उसका हुक्म इज़ा अराद शैअन, जब वो किसी चीज का इरादा करता है, अन यकुल कुल, तो कहता हो जा, फयकुन फौरन हो जाती है, एक सेकंड भी वो चीज बनने में अल्लाह के हुक्म से इनहराफ नहीं करती। अल्लाह ने कहा आसमान बन जा तो बन गया, हुई कोई वेटिंग कि पिलर्स कैसे लगेंगे, उसको खड़ा कैसे किया जाएगा, इतना वजनी कैसे रहेगा, इतने बड़े बड़े स्टार्स और उसमें रखे हुए हैं तो इतना बड़ा आसमान कैसे रुकेगा, कितने डिस्टेंस पर उसको रखना चाहिए, नहीं, मेरे रब ने कहा बन जा, बन गया। सितारों को अंदर रखना था, रख दिया, हो गए। उनकी चालों को मुकर्रर करना था, कह दिया, हो गया। वो सूरज
मिलियनों ईयर्स से हम जानते ही नहीं कि अल्लाह ने कब से उसको चलाया, मगर आज तक चल रहा है। कोई उसको फ्यूल देने के लिए गया है कि कितना फ्यूल उसको चाहिए और कैसे वो पूरी दुनिया की गर्दिश करके आता है। वो भी तुम्हारी जमीन तो इतनी छोटी है, उस बॉल के आगे वो तो सैकड़ों टाइम्स छोटा किया जाए ना उसको, तब तुम्हारी जमीन बनती। इतना बड़ा बॉल घूम रहा है, कितना फ्यूल उसको चाहिए कि जो आधी दुनिया को एक साथ में रोशन कर रहा है। मगर इसके बावजूद न कोई उसको फ्यूल देने गया, न कोई इस मामले में पूछने के लिए जाता है कैसे चलता है, इसलिए कि तेरे रब ने उसे कह दिया है कि तुझे चलना है तो न फ्यूल की जरूरत है, न उसके टाइम सेटिंग की जरूरत है। वो सेकंड टू सेकंड अपने टाइम का मिलियनों ईयर्स से फॉलो करते हुए चल रहा है। आज तक वो अपने चलने में एक सेकंड भी आगे और पीछे नहीं हुआ, एक सेकंड आगे पीछे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तेरे रब का हुक्म है, तू क्या जाने। तेरे रब ने उसको हुक्म दे दिया कि तुझको ऐसा करना है, अब वो एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये तो अगर बढ़ाने जाओ तो कायनात की तमाम चीजों को गिना गिना करके उसको एग्जाम्पल में ला सकते हैं, लेकिन इतना लंबा उसको नहीं करना है, से निचोड़ है। रब का हुक्म क्या है? अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरा हुक्म मैं कह दूं हो जा, हो जाता है। तो अल्लाह ने हम लोगों को क्यों नहीं कह दिया कि हो जा तो हो जाए, बनना मुत्तकी बन जा तो हम बन जाते। मगर अल्लाह ने ये ऑर्डर हमारे ऊपर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि अल्लाह ने हमको इम्तिहान के लिए भेजा। अब उसके कहने पर ही हमारा सब कुछ हो ही जाता मजहब के मामले में कि वो मुत्तकी हो जा तो हो गए, नमाजी हो जा तो हो गए, तो फिर हमारा अपना किया। इम्तिहान में बताया नहीं जाता, इम्तिहान में कह दिया जाता। तो अल्लाह ने ये ऑर्डर रखा तो सही कि नमाज पढ़, मगर मुझसे ये नहीं कहा कि तू नमाजी हो जा। अगर ऐसा होता तो वाकईतन में ऐसा ही रहता, इसलिए कि मेरे रब ने ऑर्डर मुझ पे कर दिया है, मैं ऐसा ही बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरे रब ने हुक्म रखा और ये कह दिया कि सुन, मैं कायनात की किसी भी चीज को कहूं तो मेरे हुक्म से इन्हिराफ नहीं कर सकती। मैं कहूं हो जा तो फौरन हो जाती है, लेकिन रह गया तुम्हारा मसला इंसान और जिन्नात का, तो मैंने इस वर्ल्ड में तुमको इम्तिहान के लिए भेजा है। इसलिए मैं अपना ऑर्डर तुम पर ऐसे नहीं रखूंगा कि फौरन हो जाए, अब तुम्हारे ऊपर रखूंगा। ये तेरे रब का हुक्म है और तेरे रब ने चाहा है तुझको ऐसा करना है। अब तू करने के लिए तैयार होता है या नहीं? अल्लाह ने तो बेजान को कहा तो वो भी करने के लिए तैयार हो गए। है कोई चीज जो अल्लाह के हुक्म से इन्हिराफ की हो? नहीं कर सकती है, जो कहे हो जाए। और हमसे कहा और हम नहीं करते हैं इसलिए कि ये इम्तिहान है। वहां इस्तिरार था कि उसके हुक्म पर होना ही है, यहां इख्तियार है। अल्लाह ने इख्तियार दिया, इसलिए दिया है कि मैं अब अमल के जरिए से जो जन्नत तुम्हारी वापस करूंगा बगैर उसके ये मिलने वाली नहीं है। तो मैं अपने जानिब से शरीयत को मुकर्रर करके तुम्हारे ऊपर मुकर्रर करता हूं, मुसल्लत करता हूं। अब तुम्हें उसको देख देख करके अंदाजा लगाना है। ओ अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया तो वैसा ही कर रहा है, जमीन को हुक्म दिया ऐसा ही कर रही है, पानी को हुक्म दिया ऐसा ही कर रहे। जिस जानवर को जैसा पैदा किया वो उसी टाइम पर जी करके वही काम कर रहा है। कोई भी इन्हिराफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ने तो मुझे अशरफे मखलूकात में पैदा किया, मुझे तो अपनी कायनात में सबसे टॉप पे रखा। अल्लाह ने तो मुझे सोचने और समझने का दिमाग दिया। जो दूसरी हैवानात में हम देखते हैं तो वहां समझ का वो मादा नजर नहीं आता, इस बुनियाद पर वो जानवर है। और अल्लाह ने हमें समझने की ताकत दे करके इंसान बना करके जानवरों से अलग कर दिया। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान मुझ पर किया है। तो जिस पर कम एहसान हुआ वो तो हुक्म में इन्हिराफ करने को तैयार नहीं है, तो जिस पर अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया हो वो हुक्म के खिलाफ कैसे जाएगा? वो हुक्म के खिलाफ कैसे जाएगा? तो एक मोमिन नमाज छोड़ दे, समझने की बात नहीं है। मतलब ये कि वो समझ में नहीं आया, अल्लाह का हुक्म अभी वो समझ ही नहीं सका। तो मोमिन बना कैसे? जब हुक्म ही नहीं समझा है, मोमिन बना कैसे? नबी के हुक्म की हैसियत नहीं जान सके तो तुम मोमिन बने कैसे? मोमिन बनता ही है
کہ میرا رب وہ ہے کہ اس کے حکم سے بڑا کوئی حکم نہیں، اس کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، اس کے صفات سے بڑے کوئی صفات نہیں، جب یہ مانتا ہوں تب تو میں مومن بنتا ہوں۔ تو پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، جو میرے ایمان کا حصہ ہے وہ میرے دماغ میں نہیں گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا میں نے مانا کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اوپر ہے، اس کے برابر اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے، اس کا حکم بھی سب پر نافذ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، یہ سب میں نے مانا تو میں مومن بنا۔ اور پھر نبی کے حکم کو نہیں سمجھا، مومن ہو کے نہیں سمجھا، یہ اپوزٹ بات نظر آتی ہے کہ ایک جانب ایمان کہتا ہے ان باتوں کو مان لو تو مومن بنتا ہے، اور ایک جانب میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں نے تو ابھی اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کہ سمجھا ہوتا تو مجھے کیوں سمجھایا جاتا کہ نماز کے لیے آؤ، وقت پر نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اسے قضا مت کرو، نماز کے وقت سو نہیں، اللہ کے حکم پر حاضر ہو جا، مومن کو کیوں بتایا جائے گا؟ وہ تو پہلے ہی ایمان لا کر کے سمجھ چکا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے۔ مگر یہاں سب اپوزٹ نظر آ رہا ہے، دعویٰ کچھ ہو رہا ہے، دلیل کچھ دی جا رہی ہے، آدمی بول کچھ رہا ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور بتا رہی ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے۔ سمجھو، مومن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کتنا بڑا ہے، نبی کا حکم کتنا بڑا ہے۔ ایک ایگزامپل، ہزاروں ایگزامپل اس میں دیے جاتے ہیں، لیکن بات اپنے بڑھانی نہیں ہے، مجھے صرف آپ کو سمیٹ کر کے موضوع کے ساتھ آپ کو ملانا ہے کہ سمجھ سکے اللہ کے فرض کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت سفینہ، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، سفینہ صحابی رسول ہے، وہ روم کے اندر مسلمان کا لشکر جنگ کے لیے گیا تھا، تو یہ لشکر سے بچھڑ گئے، کئی کام سے گئے ہوں گے، لشکر آگے نکل گیا، راستہ بھول گئے، لشکر نکل گیا، ان کو راستہ معلوم نہیں ہے، کسی نے ان کو پکڑ لیا تھا، پھر وہاں سے وہ قید میں سے چھوٹ گئے اور بھاگ نکلے، مگر مسلمان کا لشکر کدھر گیا وہ ان کو راستہ نہیں ملا۔ اب وہ جنگل سے پار ہو رہے تھے نا، نبی کی ایسے بتا رہا ہوں، وہ جنگل سے پار ہو رہے تھے تو اچانک ایک جھاڑی میں سے لائن نکلا، شیر نکلا اور دوڑتے ہوئے ان کے سامنے آنے لگا، تو انہوں نے فوراً کیا کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے ابو الحارث، یہ اس کی کنیت ہے عربی میں، اس کا معنی شیر کیا ہوتا ہے، یہ شیر تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ فوراً انہوں نے وہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن جیسے آیا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے لشکر میں آیا تھا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، اس لیے میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ تو فرماتے جیسے اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اس نے پاؤں نیچے کر لیے، محبت کے ساتھ دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے قریب ہوا۔ حدیث میں ہے کہ جیسے ایک پالتو کتا اپنے مالک کو دیکھ کے کیسے محبت سے وہ گرد گھومتا ہے، شیر آ کر کے محبت سے ان کے گرد گھومنے لگا اور اشارہ کیا کہ چل میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تو حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں چلنے لگا، شیر میرے ساتھ رہا، وہاں تک ساتھ رہا کہ چلتے چلتے میں اسلامی لشکر کے قریب ہوا تو وہ رک گیا، میں مسلمانوں کے لشکر سے مل گیا تو شیر جنگل میں واپس ہو گیا۔ یہ تیرے نبی کے نام کی تاثیر ہے کہ شیر نے سنا تو صحابی رسول پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے رہنما بن کے اسلامی لشکر سے اس کو ملا دیا۔ نبی کی یہ حیثیت ہے تو ان کے حکم کی حیثیت کیا ہوگی؟ نام کی یہ حیثیت ہے، حکم کی حیثیت کیا ہوگی؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک دیہاتی آیا، آ کے کہنے لگا، حضور نے اس سے کہا کہ مسلمان بن جاؤ، یہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ صرف آپ کی گواہی پہ میں مسلمان نہیں بن سکتا ہوں، اور کوئی گواہی دو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو وہ درخت ہے نا اس سے میں بلاتا ہوں، وہ گواہی دے گا۔ تو حضور نے حکم لگایا اے درخت ادھر، تو جیسے حضور کا حکم ملا، فرما کے زمین چیرتے ہوئے درخت حضور کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو گیا۔
میرے آقا نے فرمایا یہ دیہاتی کہتا ہے کہ اور بھی کوئی گواہ چاہیے، اس لیے میں نے تجھے بلا، چلو گواہی دے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دیہاتی نے کہا میرے لیے انب ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میرے نبی کا یہ حکم ہے، خطا نہیں کر سکتا، درخت خطا نہیں کر سکتا۔ صحابہ رسول کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تھے اور وہاں تو ریگستان ہے نا، وہاں درخت بہت کم ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی تو چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے درخت بہت کم ہوتے ہیں ریگستان میں۔ تو حضور پاک اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی دیکھے ایسی جگہ پر تو حاجت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو چھپنے کی ضرورت تھی، مگر پلانٹ چھوٹے چھوٹے تھے تو اب اس میں چھپا نہیں جا سکتا تھا، تو کیا کریں؟ تو فرماتے حضور پاک نے ایک پلانٹ تھا، اس کی برانچ پکڑی اور کہا کہ چل۔ تو جیسے حضور نے حکم دیا تو حدیث میں آیا ہے کہ جیسے نکیل ڈالا ہوا اونٹ آپ کی رسی کے سہارے چلتا ہے، حضور پاک نے اس برانچ کو پکڑا ہوا تھا، وہ پلانٹ زمین کے اندر سے حضور کے ساتھ میں چل رہا تھا۔ پھر حضور دوسرے پلانٹ کے پاس میں گئے اور اس کو پکڑ کے ادھر لائے اور دونوں کو ساتھ میں ملا دیا۔ حضور نے اپنی حاجت کی، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اس کے بعد درختوں کو کہا کہ جاؤ اپنی جگہ پر چلے جاؤ، تو فرمایا کہ وہ درخت خود ہٹ کے اپنی جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ تیرے نبی کا حکم، درخت بھی خطا نہیں کر سکتا۔ ایسے ایک نہیں، حدیث میں ہزاروں ایگزامپل موجود ہے۔ ایک دیہاتی آیا گو لے کر کے اور حضور کے سامنے رکھا اور کہا یہ گواہی دینا کہ آپ اللہ کے نبی ہے تو میں مسلمان بنوں۔ اب انسان ہے اور کہتا ہے کہ یہ جانور گواہی دے تو میں مسلمان بنوں گا۔ یہ بھی عقل کی ایک حدی ہوتی ہے نا کہ انسان کو تو سمجھ اللہ نے عطا فرمائی ہے، جانور کو تو سمجھ بھی نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ گواہی دے گا تو میں گواہی دوں گا۔ نبی کے اچھا وہ کہے گا تو مسلمان بن جائے گا؟ کہا حضور نے کہا کہ گواہی دے۔ تو اس گو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، حضور کے خاتم النبیین کی گواہی دی، ساری گواہیاں اس نے دی۔ تو دیہاتی نے کہا انف ہے میرے لیے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اس لیے کہ جانور بھی آپ کے کلمے پڑھتے ہیں اور وہ بھی آپ کی شہادت دینے اقرار کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے کہ جہاں جہاں حکم دیا، کوئی جاندار ہو بے جان ہو، اور نبی کے حکم سے خطا نہیں کیا۔ وہی مکہ کے لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہے تو یہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو میرے نبی نے اشارہ کیا تھا، بخاری میں اور سینکڑوں جگہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، ایک پہاڑ کے اوپر رہا اور ایک نیچے کی جانب گیا، سب نے دیکھ لیا تو کافر مکر گئے، کہا او یہ تو محمد کا جادو ہے، یہ تو جادو سے ہماری نگاہوں کو بدل دیا گیا ہے۔ نہیں مانا، لیکن نبی نے اشارہ کیا تو چاند فوراً ٹکڑے ہو گیا۔ اور جب حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو میرے نبی نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ نبی کے حکم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ نبی کے حکم کی حیثیت کیا ہے۔ نہ چاند خطا کر رہا، نہ سورج خطا کر رہا، نہ جانور خطا کر رہے، نہ درخت خطا کر رہے۔ خطا کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جس کو سمجھ عطا فرمائی، وہ کر رہا ہے جس کو مخلوق میں ٹوپ پہ رکھا ہے۔ تو اب پتہ نہیں چلتا کہ ٹوپ پہ ہم ہونے چاہیے، ٹوپ پہ وہ ہونا چاہیے کہ جو نبی کے حکم سے انحراف نہیں کرتا، اور ہم نبی کے حکم کے خلاف ہزاروں فیصلے لینے جا رہے ہیں، خدا کے حکم کے خلاف ہزاروں فیصلے لینے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو دنیا میں سمجھانا اور مسلمانوں کو دین سے متعلق کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا، بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نیو مسلم کو جتنا اسلام سے لگا دینا آسان ہے، اتنا آسان آج پیدائشی مسلمانوں کو اسلام سے لگانا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ سینکڑوں سال سے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، کتابوں پر کتابیں لکھے ہیں، تفسیروں پہ تفسیریں لکھی گئی، کسی طرح سے یہ قوم مسلم سبر جائے اور اللہ کے دین سے متعلق ہو جائے، مگر ایمان کا دعویٰ کرنے والا آج تک نہ سمجھ سکا کہ میرے رب کا حکم کی حیثیت کیا ہے اور رسول کے حکم کی حیثیت کیا ہے، کہ ہم اس پر مخالفت کر رہے ہیں۔
تو ادا اور قضا برابر نہیں ہو سکتے. ادا ادا ہے اس لیے کہ حکم پر عمل ہے، اور قضا مثل ہے، حکم پر عمل نہیں ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے وہ تو نہیں ہو سکا، مگر اس کی سمیلر یہ عبادت وہاں پیش کر رہا ہوں، تو قبول کر لینا. سمیلر کرے کہ نہ کرے، حکم تو چلا گیا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادا اور قضا کا فرق بتانے کے لیے، تاکہ ایک مسلمان جان سکے کہ حکم ادا کیا ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضیہ عنہ صوم الدہر وان صامہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان شریف کا مقدس روزہ قضا کر دیا بغیر رخصت کے، بغیر بیماری کے، اور پھر لم یقضی عنہ صوم الدہر، تو زندگی بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں بن سکتا. وَإِن صَامَهُ، اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھ لے کہ میں رمضان کا روزہ ادا چھوڑ دیا، اب قضا کو اس کے برابر لے جاؤں، تو رخصت والے کا تو بن جائے گا اس لیے کہ اللہ نے پرمیشن دیا، حیض والی کا تو بن جائے گا اس لیے کہ اللہ نے پرمیشن دیا. مگر بغیر کسی عذر شرعی کے اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پھر تم اس کی مثلی عبادت پیش کرو. ایک روزہ نہیں، دو روزہ نہیں، تین روزہ نہیں، تم کہو کہ اللہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا اس لیے تاکہ رمضان کے ادا روزے کے برابر میرا یہ مثلی روزہ بن جائے. تو آقا فرماتے اگر زندگی پر روزہ رکھ لے مگر اس کے باوجود رمضان کے ایک ادا روزے کے برابر تمہاری زندگی بھر کی قضا نہیں بن سکتی، اس لیے کہ قضا مثل ہوتا ہے، عین نہیں ہوتا، اور ادا کے اندر عین حکم پر عمل ہوتا ہے، مثل کبھی عین بنی نہیں سکتا ہے. تو قضا کبھی ادا کے برابر ہو ہی نہیں سکتی ہے. آقا نے فرما دی ایک روزے سے تو قضا کا مثل دینے کی بات کر رہا ہے کہ چلو میں نے قضا کر لیا تو میں رکھ لوں گا. تو جانتا ہے کہ ادا کی فضیلت کیا ہے، کہ ادا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ میں حکم کا مطالبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں کرنے جاتا ہوں تو میں اللہ کی رضا کا لحاظ کرتا ہوں پھر کرتا ہوں، اللہ کے حکم کی حیثیت کو مانتا ہوں پھر کرتا ہوں. اگر نہ ہوتی تو میں قضا کر دیتا، مگر نہیں، میرے رب کے حکم کی حیثیت میرے پاس میں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، قضا تو نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا. یہی حکم تمام فرائض کا ہے. یہ حکم نماز کا بھی ہے کہ اگر تم نے چھوڑ دی، قضا کر دی، اب اس کے بارے میں تم لاکھوں نمازیں پڑھو اور یہ کہو کہ اللہ ایک نہیں، دو نہیں، میں نے لاکھوں رکعت پڑھی ہے، صرف ایک فجر چھوڑنے پر میری ان قضاؤں کو اس ادا کے قائم مقام کر دے، تو حدیث پکارے گی کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قضا مثل ہوتی ہے اور ادا عین ہوتا ہے. مثل عین کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو لاکھوں رکعتیں میری قضا کی ادا کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں میرے رب نے مانگا نہیں ہے، میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہاں میرے رب نے مانگا ہے اور اس کے حکم کے مطابق کرنے جا رہا ہوں. تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے. کاش مسلمان سمجھ گیا ہوتا تو آج دنیا میں اہل علم کو اپنی تبلیغ کا وقت مسلمان کے لیے نہ لگانا پڑتا، ہر مسلمان دوسروں کے لیے رہنما بنا ہوتا، اور دنیا میں ہم اسلامی انقلاب بپا کر دیتے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے. اس لیے کہ ہمیں ضرورت اپنوں کی نہیں تھی، غیروں کو سمجھانے کی ضرورت تھی. بجائے اس کے مسلمان سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں. لائبریریوں میں کتاب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک مسلمان نہ سمجھ سکا، اور آج تک اسلام کا پہلا فرض ایمان کے بعد نماز ہے، اس کے لیے تیار نہ ہو سکا، اس کے لیے مسجدوں کو آباد نہ کر سکا. ہر مسلمان کی مسجد ویران نظر آتی ہے. بستی میں رہنے والے 1,00,000 آدمی ہوتے ہیں اور مساجد میں جانے والے ٹوٹل ملا ہو 1,00,000 میں تو 1,000 ہوتے ہیں. یہ تو 10 بھی نہیں ہوا نا. میں نے کہا کہ بھائی مذہب میں ٹوٹل لگانا 10% سے لگانا، یا تو 10 بھی نہیں ہوا. اگر 1,00,000 میں 10% لگانے جا تو 10,000 ہونا چاہیے تھا، کہ ایک بستی میں اگر 1,00,000 مسلمان رہتے ہیں
تو کم سے کم 10,000 مسلمان مجھے مسجد کو آباد کرنے والے ملنے چاہیے تھے، مگر 1 لاکھ کی بستی میں جاؤ تو 1,000 تمام مسجدوں کے مصلی کو ملا کر بھی لانا، شاید یہ میرا حسن ظن ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا کہ ایک سٹی کی تمام مسجدوں کے نمازی کو ملا کر کے 1 لاکھ کی بستی میں تم 1,000 ثابت کر سکو، نہیں ہو سکا۔ تو یہ تو 1% بھی نہیں ہوا نا، کہ ایک بھی میرے لیے مشکوک ہو گیا کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا اس نے ظن کر رہا ہوں۔ اہمیت سمجھو اللہ کے حکم کی، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ بھئی میرے حکم کی اہمیت تو میں نے بتا دیا نا، جہاں میں آرڈر کرتا ہوں کہو ہو جاتا ہے، مگر تیرے لیے میں نے ایسا نہیں کیا کہ امتحان ہے اس لیے میں نے حکم تو دے دیا، مگر تجھ پر اضطراری میں نے حکم نافذ نہیں کیا کہ تیری چوائس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مومن ہے تو تیری چوائس کیا ہے، مومن ہے تو تیری چوائس کیا ہے، اور مومن کی چوائس اور کافر کی چوائس میں فرق نظر نہ آئے تو مجھے کوئی مومن کہتا ہے تو پھر فرق کیا ہوا، اس کو کافر کہتا ہے تو فرق کیا ہوا۔ بس یہی اہمیت سمجھو، اللہ اور رسول جو تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہی اہمیت اگر سمجھ میں آ جائے نا تو ہزاروں دلیل دینے کی کہاں ضرورت ہے یار، مسلمان کو بنانے کے لیے ایک دلیل ہی بہت ہوتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مومن کے لیے تو اس کا ایمان ہی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے کہ میں مان چکا ہوں، اب مجھے کیوں منواؤں، میں تو سب کچھ وہ کر لے جاؤں گا جو اللہ اور رسول نے مجھ سے کہا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی رمضان کے مقدس مہینے میں آپ کو حکم تو دیا کہ آپ کو احترام کرنا ہے، ٹھیک ٹھاک رہنا ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی پرابلم نہیں کرنا ہے، اگر تم سے ہو جائے تو کیا ہوگا، تو اب اس کا بھی وبال ہوگا نا کہ بھئی ادب کرو تو ثواب ملے گا، تو ادب کے خلاف کرو تو عذاب بھی ہوگا۔ تو آقا ارشاد فرما من عمل سوءا او زنا او سرق لم يقبل منه شهر رمضان ولعنت الرب والملائکۃ الی مثلها من الحول۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے کہ جس نے رمضان کے مقدس مہینے میں کوئی برائی کا کام کیا یا زنا کیا یا چوری کی، لم يقبل منه شهر رمضان، رمضان کا مہینہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر لعنت ہے رب کی، اس پر لعنت ہے تمام فرشتوں کی، اور 1-2 دن کے لیے نہیں پورے سال کے لیے اللہ کی لعنت اس پر کہ جس نے رمضان کے مہینے کا تقدس باقی نہیں رکھا پورا سال، اور وہ لعنت تمہارے اوپر چلتی رہے گی رمضان کے مقدس مہینے میں پرابلم کرنے کی وجہ سے۔ فَإِن مَاتَ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُبَشِّرْ بِالنَّارِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مر جائے رمضان کا مقدس مہینہ پورا ہونے سے پہلے یا دوسرا رمضان آنے سے پہلے، فَلْيُبَشِّرْ بِالنَّارِ، تو اس کو جہنم کی بشارت دے دو، جہنم کی وعید سنا دو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس نے تم پر لعنت کر دی ہے اور تم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، حضور فرماتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں بہت بچ کے رہو، کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ، کہ جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے کیے ہوئے گناہوں کے وبال کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب بھی معمولی نہیں رہتا ہے، عام دنوں کے گناہ سے رمضان میں کیے ہوئے گناہ کا وبال کیا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے کہ وہ وبال تو تھوڑے لمحہ چلتا ہے، یہ پورے سال تک اس کا وبال چلتا ہی رہتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رمضان وعلیہ من رمضان شیء لم یقضیہ فانہ لا یقبل منہ حتی یصومہ، کہ جس آدمی کا رمضان دوسرا رمضان کا مہینہ آ گیا اور ابھی پچھلے رمضان کی قضا اس نے پوری نہیں کی، جیسے عام طور پہ عورتوں کا ہوتا ہے کہ حیض کے دنوں کے روزے رہ جاتے ہیں، وہ زندگی بھر کے ان کے باقی ہے، وہ نوافل کے 50 روزے رکھتی ہے مگر وہ قضا کرتی نہیں رمضان کے روزوں۔ تو فرما کہ اگر دوسرا رمضان آ گیا اور پچھلے رمضان کی قضا اس کے سر پر اب بھی باقی ہے تو اللہ اس رمضان کے روزوں کو قبول نہ کرے گا جب تک وہ اپنی قضا کو مکمل نہیں کر لیتے۔ تو رمضان کے مقدس مہینے کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے حکم کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کی حیثیتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ سمجھ جائیں گے نا تو رکن اسلام میں ایک مسلمان کا پرابلم کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تفصیل آئندہ ہمارے نا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. We have been looking at the significance of the month of Ramadan, particularly about repentance and respecting the month of Ramadan. Where we looked at the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, in which he says that when the first night of Ramadan arrives, then the shayateen and the jinns, the rebellious jinns, they are chained, and the gates of Jahannam are closed and the gates of Jannah are opened, and Allah subhanahu wa ta'ala, or a person calls out that anyone who desires good, then come forward, and any of you who desire evil, then refrain from it in this particular month, and aside from this in every other month. But in the month of Ramadan in particular, because of the fact that this month is significant in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and people are free from the fire of Jahannam by Allah subhanahu wa ta'ala, and this happens every single night, meaning people are forgiven every single night by Allah subhanahu wa ta'ala. We also looked at some of the conditions of repentance, that a person who repents in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, then for his repentance to be accepted and for his repentance to be considered sincere, then he must first of all stop the act that he is doing, that he is asking for forgiveness from. He must stop that act, otherwise it is not sincere. He must also have remorse and regret that of the action that he was doing, or the sin that he was doing, and then he must also make a firm resolve that he will stop this going forward as well. This is sincere intention, and this is when a person's repentance is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is when the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam regarding repentance applies, that a person who repents from a sin, it is as though he did not commit the sin in the first place. This is only in the case when a person sincerely repents and meets the conditions of repentance. So we know with regards to fasting, that fasting in the month of Ramadan in particular is obligatory on each person who does not have a valid reason to miss the fast in the first place, meaning that they must fulfill the fast of Ramadan on time in the month of Ramadan, not outside the month of Ramadan. They must fulfill it on time in the month of Ramadan. This is an obligation upon every single person who has no excuse to miss the fast. There are those people who have an excuse to miss the fast and make it up later. Some of them, for example, an ill person has an excuse to miss a fast. So does a traveler have an excuse to miss a fast. But in all of these cases, this is the easy position, or this is the position that Allah subhanahu wa ta'ala has made the rukhsa, or the easy option for a person in the case of difficulty. But in all cases, it is always better to fast if a person is able to do so. So even if a person is traveling and he is able to fast, then he should fast, because it is better for him to fast in the month of Ramadan, and making it up later does not have the same reward as fasting in the month of Ramadan. So a person should consider that even though there is an option for a person to miss the fast of Ramadan, and he has a valid excuse, a valid reason, it's still better for him to fast in the month of Ramadan, because the significance of the month of Ramadan means that a person's fast on time in the month of Ramadan cannot be equal to a fast that he makes up later outside the month of Ramadan. So these excuses that a person has, the important thing to remember that these excuses must be reasonable. For example, illness is one excuse, but that does not mean that a person has a mere headache, or a person feels weak generally and he feels that I don't want to fast today. This is not a reasonable or a valid excuse. Illnesses should be such that a person has an overwhelming thought that if he fasts, then his illness will become worse, or it will take an extremely long time for his illness to become better, or if a fit person feels that if he fasts, then he will become extremely ill as a result of doing so. All of this requires an overwhelming thought. And how does a person have overwhelming thought? The ulama mentioned that there are some ways. One example is personal experience. If a person suffers from a certain illness and he is aware of this illness and the consequences of such an illness, and he knows that he cannot fast because of this, such a long fast, and he has personal experience of this,
this and he has an overwhelming thought that this is the case here, then he doesn't have to fast in the particular month of Ramadan. This is personal experience. This is one way of identifying whether it is overwhelming or not. Another way is that there are apparent signs that indicate towards the worsening of an illness. This is also considered an overwhelming thought, that if a person can see the apparent signs, in some illnesses there are certain apparent signs that indicate the worsening of an illness, so a person can use that as an excuse to not fast in the case of an illness. And another way is an experienced Muslim doctor who is also righteous gives the advice that a person should not fast as a result of a certain illness, and this can be listened to. But general doctors, their position is not acceptable, especially because first of all, the doctors are not Muslim, and therefore their opinion with regards to a religious matter is not accepted at all. And if they are Muslim, then a lot of the times they are not righteous. A lot of the times they are fasiq, and they are not righteous doctors. It is also a condition that they must be righteous to an extent that they are at least aware of the Islamic rulings and they themselves are practicing. Otherwise their advice is not considered to be binding or is not considered to be acceptable, especially in the case when they give advice to someone that they should not fast. This is not valid because of the fact that these doctors, it is common experience or common understanding that these doctors, they say for every little thing, they say, oh, don't fast. So even if a person has a mere or a small problem, they say to him that don't fast. This is not acceptable. It has to be a righteous doctor who is a Muslim and who is also experienced in his particular area. Only his advice is acceptable for a person to miss a fast as a result of an illness. General doctors, their opinion is not taken into account, although even though nowadays research indicates that intermittent fasting has become so popular that it is actually considered to be something that helps a person's health. And there is scientific research towards this now, that people outside the month of Ramadan, they are doing intermittent fasting where they are stopping food for a certain number of hours and then they will only eat one meal as an example, and this is considered to be extremely good for the health, especially for people trying to lose weight. There's a lot of scientific research on this. Despite all of that, whenever it comes to fasting in the month of Ramadan, you see these doctors, they will always indicate, or they will always say to someone that don't fast. It's better if you don't fast. This is not acceptable because of the fact that they are not righteous doctors, neither are they experienced, especially in the Islamic sciences, and therefore their opinion is not acceptable. So if a person is going to miss a fast as a result of an illness, then he must make sure that it is reasonable what he is doing, because remember that Allah subhanahu wa ta'ala is well aware of a person's intentions and is well aware whether the situation applied to a person or not. You cannot just fake the situation in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is aware. So we have people who have certain excuses not to fast, so they don't have to fast in the month of Ramadan. But what they must understand is that if they fast in the month of Ramadan, this is better for them, as mentioned in the Quran by Allah subhanahu wa ta'ala, that if it is possible for them to do so, then they should fast in the month of Ramadan, even though they have an excuse not to fast in the month of Ramadan. They should fast in the month of Ramadan because of the significance of the month of Ramadan, that any fast outside the month of Ramadan, even if it may be the qaza fast of Ramadan, is not equal to the fast of Ramadan on time. So a person who has the option, if a person is traveling and he knows that he'll be able to fast, even though he has an excuse not to fast, he should still fast because of the significance of the month of Ramadan. So this order of Allah subhanahu wa ta'ala with regards to fasting is a command of Allah subhanahu wa ta'ala, an injunction, an instruction of Allah subhanahu wa ta'ala. And when a person has believed in Allah and His Rasul and has bought faith and he is a Muslim, then he needs to accept all of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the whole point of being a believer. When you say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, then what you say with this is that I believe everything that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam has brought with him, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala has instructed, then I believe all of that. That is what a believer is. So when the command of Allah subhanahu wa ta'ala is to fast, when the command of Allah subhanahu wa ta'ala is that complete the 5 obligatory salah in the day, give zakat in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, perform the pilgrimage, the hajj, if a person has the financial means to do so, all of these are commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So then why does a believer, despite knowing the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, being well aware of them, believing in them, still not fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala? And there is only one explanation to it, and that explanation is that this person's iman is extremely weak. A person's iman is extremely weak. We have a person who has extremely strong iman, and we have people who have extremely weak iman. And a person who is in this state,
that he cannot fulfill the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded him to fulfill, despite the fact that he is claiming to be a believer. He's saying that I believe in Allah and His Rasul, but then he does not fulfill the obligations that Allah and His Rasul have set. Then this person needs to look into himself and needs to see what the problem is. That why is he not able to fulfill these commands? And it is because of a weakness of a person's iman. That this person's iman is weak. And the biggest reason why a person's iman is generally weak is as a result of a lack of education or basic understanding of the religion. That a person, you will see that if a person has a lack of understanding of the basics of the religion, then the iman will be extremely weak, because they do not understand the significance of the command of Allah and His Rasul. They do not understand the significance. And the only way to understand the significance of the command of Allah and His Rasul, especially for a believer, is that he understands what the true significance is. If he does not understand what the true significance of the command of Allah and His Rasul is, and the only way to understand that is by way of education or learning about the significance of the command of Allah and His Rasul. That's why even if you look at the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, in the life of the Messenger of Allah, that inanimate objects understand the significance of the command of Allah and His Rasul, to the point that in many hadith the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has commanded inanimate objects to come to him, or inanimate objects to do something for him, and the inanimate objects have done this for him because they understand the significance of the command of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. For example, when a Bedouin asked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that you are saying that you are a messenger of Allah, but I need another witness. Who else will give a witness for you that you are the messenger of Allah? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called a tree, and this tree gave witness that the Messenger of Allah is the Messenger of Allah. So the Messenger of Allah gave this command, and the tree listened and he came. Why? Because the tree and inanimate objects, they understand the significance of the command of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. In addition to that, when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam commanded the moon to split, when the mushrikeen came to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said that if you are a messenger of Allah, then split the moon. And so the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did, and this was a command of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And the moon listened to this command, and it split into two, because it understands the significance of the command of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. In addition to that, when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave the command for the sun to return, when Sayyidina Ali was sleeping on the lap of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, or the other way, when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was sleeping on the lap of Sayyidina Ali, and did not want to awaken the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and the sun had set, and Sayyidina Ali did not pray Sayyidina Ali did not pray the Asr Salah, and the sun had set, and therefore his Salah had become qaza, even though he had done it in respect of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Therefore there is no sin for him, because the obligation of respecting the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam comes before every other obligation, including Salah. Therefore Sayyidina Ali radiallahu anh, he sacrificed his Salah for the respect of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And then when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam awakened, and he noticed this sorrow on the face of Sayyidina Ali, and he asked him that what is the situation, and he said that I had not prayed my Asr and the sun had set, and because you were laying on my lap, I did not want to awaken you and disturb your sleep, therefore my Salah has become qaza. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam made the sun return after it had set, and then Sayyidina Ali prayed the Asr, and then the sun set again. But this sun listened to the command of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because the sun understands the significance of the command of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. These are inanimate objects, whereas we are intelligent beings. Allah subhanahu wa ta'ala has made us, out of all creation, has made us this intelligent being who are legally responsible, and we have the mental capacity to be able to understand these commands of Allah subhanahu wa ta'ala and fulfill them. Despite that, we are worse than these inanimate objects, that they understand the significance of the command of Allah and His Rasul, whereas we as people, as intelligent beings, we have forsaken the command of Allah and His Rasul, and the only reason for that is a weakness of a person's iman, and weakness of a person's iman is as a result of a lack of education regarding the basics of Islam. If a person learns the basics of Islam, then this will result in his iman becoming stronger. His iman becomes stronger, and if his iman becomes stronger, then he will start to understand the significance of the command of Allah and His Rasul, and therefore will be able to fulfill his obligations. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.